وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أو كما قال الله تبارك وتعالى اے مسلمان تجھے خواجہ بطحا کی قسم، اے مسلمان تجھے خواجہ بطحا کی قسم، شام کعبہ کی قسم، صبح مدینہ کی قسم، اے مسلمان تجھے خواجہ بطحا کی قسم، شام کعبہ کی قسم، صبح مدینہ کی قسم، 14 صدیوں کی روایات عظیمہ کی قسم، جذب صدیق کی تاب و تب حمزہ کی قسم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی جو دی ہے ایک امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے ہم نے تندرستی دی تھی، تم نے اس کا کہاں خرچ کیا، کیسے اس کو استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، کیسے خرچ کیا؟ یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے ہم نے، یہ بہت دلکش اور پر اثر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جان کو، تمہارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ جسم ہمارا، تندرستی، سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے خرید لیا ہے، یعنی اس کا استعمال جیسا اللہ تعالیٰ کہیں ویسا کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ جنت۔ بہت سستا سودا ہے یہ بہت سستا سودا ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لے اور جنت حاصل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چانس اور موقع دیا ہے، زندگی بار بار نہیں ملے گی۔ اس دنیا سے پھر ہم جب چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ واپس تھوڑی آنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جان کو، ہمارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب جب جنت کے بدلے خرید لیا ہے تو ویسے ہی جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، اس آدمی کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اب ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سچ سچ بتانا، ہم اپنی تندرستی کی دعا کرتے ہیں، ایمان کی دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تیرے راستے میں میں کاٹا جاؤں، کٹوں یا مروں، کاٹوں یا کٹوں۔ کبھی ہم نے دعا مانگی ہے؟ کوئی نہیں مانگ، کیونکہ ڈر لگ رہا موت آ جائے گی، بزدلی۔ اتنے لوگ کوئی ہے مانگا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ،
ہم بھی تو نہیں مانگے اب مانگ رہے ہیں، اب ہم مانگ رہے ہیں۔ بھول چوک ہوتی ہے بھائی، اب جذبہ میرے اندر بھی ہے، لیکن یہ نہیں مانگ رہے ہیں، مانگنا چاہیے۔ اس سے دنیا کی محبت آدمی کی نکلے گی، اللہ کی محبت دل میں بسے گی۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان کو تو تمنا تھی، میں اللہ، صحابہ دعا کرتے تھے، ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کر رہے ہیں، اللہ میں لڑوں، بہادر سے مقابلہ ہو اور اس میں وہ مجھ کو مارے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور پھر تیرے دربار میں، ایسی تمنائیں تھی صحابہ کی۔ یہی غزوہ تبوک ہے، میرا مقصد غزوہ تبوک پہ آنا ہے، لمبا واقعہ ہے۔ یہ غزوہ تبوک ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو ایک صحابی حارث بن عمیر ازدی کے ذریعے سے دعوت نامہ بھیجا۔ یہ راستے میں دعوت نامہ جا رہا ہے۔ یہ غزوہ موتا کا واقعہ، میں کیا بولا تھا؟ موتا بولا تھا نا، تبوک، اچھا یہ موتا کا واقعہ، غزوہ موتا۔ مدینہ المنورہ کی طرف ہی عمان شہر سنے ہوں گے، عمان سے یہ کافی دور پر موتا کا علاقہ پڑتا ہے۔ مدینہ المنورہ سعودی عرب کی جو سرحد ہے وہاں موتا پڑتا ہے، مدینہ المنورہ سے گویا قریب ہے، عمان شہر کی طرف، شام ہی کے علاقے میں سب آتا ہے، اردن، شام، عمان، یہ سب ادھری ہے۔ مدینہ المنورہ سے وہاں صحابہ گئے ہیں، کیا کرنے کے لیے، کیسے گئے ہیں، کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کو دعوت نامہ لے کر کے بھیجا تو راستے ہی میں شرحبیل بن عمرو غسانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفیر کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد قتل کر دیا صحابی کو۔ سفیر، ایک ملک کا سفارت ہوتی ہے تو کسی سفیر کو قتل کرنا یہ تو جرم ہی ہے، نہیں کر سکتے، گھٹیا کام ہے نا یہ۔ اب اس نے جب قتل کر دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوئے کہ میرے سفیر کو، میرے قاصد کو، جو بصرہ کے پاس، جو روم کی طرف سے، شام کی طرف سے گورنر تھا، دعوت نامہ لے کر جا رہے تھے اور شرحبیل نے انہیں قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر کشی کا حکم دیا۔ 3000 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ ادھر روم کے بادشاہ ہرقل کو خبر ہو گئی، اس نے بھی 1 لاکھ کا لشکر اس نے بھی تیار کیا۔ یہ تو اپنا اس کا خصوصی 1 لاکھ کا لشکر، اس کے علاوہ اطراف کے جو علاقے تھے وہاں سے بھی لوگ ٹکڑیوں میں لشکر لے لے کر ہرقل سے مل گئے، ہرقل جو بادشاہ تھا اس سے مل گئے۔ اب لشکر کی تعداد ہو گئی ہے 2000، اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی تعداد 3000 ہے۔ اب مقابلہ کس سے ہے؟ 2 لاکھ لوگوں سے۔ معمولی بات ہے، یقین ہی نہیں کرو گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ 3000 کا لشکر جب روانہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیت الوداع گھاٹی تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا ہے۔ سنیت الوداع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور دیگر صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا پہلا کمانڈر جنہیں بنایا حضرت زید بن حارثہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت اور جھنڈا جعفر طیار لیں گے، اور جب جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے کمانڈر اور ان چیف حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔
یہ کے بعد دیگرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے اپنی قیادت سونپ دیں، جسے امیر مان لیں، اس کی قیادت میں جنگ لڑی جائے گی۔ یہ 3 صحابہ روانہ ہوتے ہیں، ادھر 2 لاکھ کا لشکر، ادھر 3000 کی تعداد۔ یہ غزوہ موتا، یہ جو علاقہ ہے، اس ورلڈ کی مائناز شخصیت، عالم اسلام کی مائناز شخصیت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب جہان دیدہ، جو ان کا سفر نامہ، اس میں لکھا ہے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی روضے پر حضرت مفتی صاحب کی حاضری ہوئی ہے، آپ نے اصال ثواب کیا ہے، اس علاقے کا دیدار کیا ہے، وہ پڑھنے لائق ہے، جہان دیدہ سفر نامہ ہے۔ یہ 3 صحابی نام بنام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، یہ شہید، اس سے اشارہ یہ تھا کہ یہ تینوں شہید ہوں گے۔ اور واقعی میں یہ کلام جو ہے ایک یہودی چپکے سے سن رہا تھا، اور اس نے زید بن حارثہ سے آ کر کے کہا کہ جب کوئی پیغمبر ایسی بات کہہ دے تو آپ سمجھ لو تم واپس نہیں آ سکتے ہو، اس لیے مت جاؤ تو اچھا ہے۔ لیکن یہ تو صحابہ تھے، جان کی بازی قربانی، یہ جو دین ہمارے پاس پہنچا یوں ہی نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے یہ دین پہنچا ہے، جس کی آج ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، جس کے احکام کو ہم اپنے پیروں تلے رود رہے ہیں۔ یہ دین، یہ مذہب اسلام بڑی قربانیوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ یہی زید بن حارثہ ہے، میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، جوش سے لڑے ہیں، جذبے سے لڑے ہیں، لیکن شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں آیا ہے، اور یہ سارا منظر مدینہ المنورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اتنی دور غزوہ موتا کا سارا منظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مسجد میں بٹھا کر خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو جنگ لڑ رہے ہیں لوگ، اور اب جو ہے زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ سارا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، اور اب اسلام کا علم اور اسلام کا جھنڈا جعفر طیار نے لے لیا ہے۔ یہ وہی جعفر طیار ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اب جھنڈا جعفر طیار نے لے لیا ہے، گھمسان کی لڑائی میں جذبے سے، جوش سے، کفر سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جعفر طیار کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، لیکن جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیتے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے دونوں بازوؤں سے باہوں میں جھنڈے کو دبا لیتے ہیں، جب تک جان میں جان ہے جھنڈا نیچے نہیں گرا۔ حضرت جعفر طیار کے جسم سے جب روح نکل گئی، جب جان نکل گئی، تو جھنڈے کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھاما۔ یہ جعفر طیار کون ہے؟ شہادت کتنی عظیم نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر مومن اگر اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، قبر میں اس کو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے انوارات، برکات، اس کے لذائذ آدمی محسوس کرتا ہے، جنت میں داخلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن شہید کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کا جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے، حوریں اس کا استقبال کرتی ہے۔ لیکن ایک خصوصیت ہے جعفر طیار کی، طیار انہیں کیوں کہتے ہیں؟ انہیں ذوالجناحین بھی کہتے ہیں۔ یہ جعفر طیار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان نچھاور کی ہوتی ہے، جنت میں وہ سبز پرندوں کی پوٹیوں میں بیٹھ کر جنت کے نعمتوں کے مزے لیتے ہیں، وہ خود اڑ کے جاتے ہیں، ان کو لے جایا جاتا ہے۔ عام جو شہید ہیں
یہ جیسے سمجھ لو جہاز، ہرے کلر کا جہاز، اس میں بیٹھ کر شہید لوگ جاتے ہیں اور جنت کی نعمتیں چرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت جعفر طیار کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے دونوں بازو دونوں ہاتھ کٹے ہیں تو اللہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر دیے ہیں، یہ خود جو ہے اڑ کر جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جعفر طیار، اڑنے والا، ذوالجناحین، 2 بازو والا پنکھ ہے، یہ خود اڑ کر جاتے ہیں۔ اور جو شہید ہیں وہ خود جاتے ہیں، لیکن جعفر طیار کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا مزہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کو ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اب باری آئی عبداللہ بن رواحہ کی۔ عبداللہ بن رواحہ نے نہایت جواں مردی سے، جوش اور جذبے سے، شوق سے اس میدان موتا میں جنگ لڑا، آخر آپ بھی شہید ہو گئے۔ چونکہ 3000 ادھر 2000 کا لشکر، اب یہ تینوں جب شہید ہو گئے اور باری باری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، تینوں شہید ہو گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے یہ فرمایا، اب اسلام کا علم اور اسلام کا جھنڈا اللہ کی تلوار میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں آ گئے، جنہیں اللہ کی تلوار کہتے ہیں۔ ان خالدن سیف صلی اللہ علی المشرکین، حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے جنہیں اللہ نے مشرکوں پر مسلط کیا ہے۔ اب اسلام کا علم خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا ہے۔ سب سے پہلا آپ نے یہ کام کیا کہ جنگ کی نقشہ جو تھا اس کو ہی بدل دیا، میمنہ میسرہ ایک ہوتا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، لشکر کو ترتیب دیا جاتا۔ پہلا کام آپ نے جنگ کا جو نقشہ تھا اس کو ہی بدل دیا، اور اتنی جواں مردی سے اپنے جانثار صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بھی بچایا اور گھمسان کی لڑائی لڑی۔ اسی جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں۔ یہ کہنا آسان ہے، اندازہ لگائیے کتنی گھمسان کی یہ لڑائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، صرف ایک تلوار یمنی جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی، بالکل چھکے چھڑا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے خالد سیف اللہ، یہ خالد اللہ کی تلوار ہے، یہ جدھر جاتے ہیں آپ شام دیکھیے، آپ ہمس دیکھیے، عمان دیکھیے، موتا دیکھیے، مصر دیکھیے، جہاں جہاں سے بھی آپ گزرے ہیں آج وہاں کی در و دیوار بتا دیتی ہے شوقی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے وہ در و دیوار گواہی دے رہی ہے کہ خالد سیف اللہ یہاں سے گزرے ہیں۔ 100 سے زائد جنگیں خالد بن ولید نے لڑی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ شیر ہے، یہی شیر تھا جب غزوہ احد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑی گئی، اس وقت خالد ایمان نہیں لائے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی چوٹی پر 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا تھا، چاہے ہار ہو یا جیت یہاں سے اترنا نہیں۔ لیکن جب مسلمان صحابہ کرام جیت منظر جو نظر آ رہا کہ اب جیت رہے ہیں تو اتر گئے، یہی خالد تھے، موقع پا کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، یہ خالد تھے۔ لیکن جب اسلام لائے تو کفر سے زیادہ جوش اور جذبہ، ولولہ، شہادت کی تمنا حضرت کے دلوں میں تھی، جہاں جہاں بھی گئے ہیں حضرت نے چھکے چھڑا دیے، اس لیے اللہ کی تلوار ان کا لقب ہے۔ 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، تمنا کرتے رہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اللہ کے راہ میں قربان نہیں ہوئے، ان کی جان نہیں گئی۔ کیوں؟
علماء نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہوا لفظ ہے ان خالدا سیف صلی اللہ علی المشرکین، خالد تو اللہ کی تلوار ہے جنہیں اللہ نے مشرکوں پر مسلط کیا ہے۔ تو اللہ کی جب تلوار ہے تو اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا ہے؟ اگر یہ اللہ کی تلوار کٹ جاتی تو مشرکین ہنستے کہ کیسی تھی اللہ کی تلوار جو کٹ گئی۔ پیغمبر کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے اللہ نے اس کی لاج رکھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود، 100 سے زائد جنگیں لڑنے کے باوجود آپ کا جسم کا کوئی حصہ شاید ایسا ہو جہاں زخم کے نشان نہ ہوں، زخم کے جہاں نشان، ہاتھ سر سے لے کر پیر تک جگہ جگہ کہیں نیزے، کہیں برچے، کہیں تلوار کے زخم تھے حضرت خالد بن ولید۔ لیکن شاید اسی وجہ سے کہ پیغمبر کی زبان سے نکل گیا ہے کہ یہ خالد اللہ کی تلوار ہے، یہ مشہور تھا۔ حضرت خالد جدھر جاتے ہیں فتح ہی ہے، پکی ہے، یہ اسلام کا وہ شعر ہے۔ اس لیے ایسا خالد نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ کوئی جنے گا، یہ خالد وہ ہیں۔ یہ اور بات ہے، ان کا مقام بعد میں ہے۔ سب سے پہلے تو سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا مقام ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا، لیکن جلیل القدر صحابیوں میں حضرت خالد کا بھی شمار ہے۔ بے شمار جنگ لڑی، ہر جگہ کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ یہ حضرت خالد بن ولید ایک جگہ گئے، لوگوں نے ان کو جو ہے شیشی دے دی زہر کی، لیکن حضرت نے بسم اللہ الذی پڑھ کر کے اس کو پی لیا، کوئی نقصان نہیں۔ اتنا آپ اپنی ٹوپی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھتے تھے، اس کی برکت سے جس طرف آپ نکلتے تھے فتح حاصل ہوتی تھی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے تھے یہ شہید ہوں گے، یہ شہید ہوں گے، یہ شہید ہوں گے۔ یہی غزوہ احد ہے، کسی نے دیکھا ہوگا، الحمدللہ میں بھی گیا ہوں۔ غزوہ احد کا یہی پہاڑ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر موجود ہیں، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی پہاڑ پر ہیں، کھڑے ہیں پہاڑ پر۔ پہاڑ جھوم رہا ہے، خوشی کے مارے یہ پہاڑ جھوم رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوکر ماری اور کہا، اے پہاڑ رک جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اور وہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ شہید ہوں گے، لیکن کسی بھی روایت میں یا کہیں بھی نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہو کہ اللہ ان کی شہادت نہ ہو، یہ حیات رہیں۔ اس لیے کہ ہر پیغمبر کا مشن ہے اور اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہی حضرت حسین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرا یہ لال، میرا یہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی کہ یہ واقعہ ٹل جائے، شہادت نہ ہو۔ اس لیے کہ پیغمبر کی تمنا ہے کہ شہادت سے بڑھ کر کون سا مقام ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی قربانیت، ایک سے ایک صحابی، یہی بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بلال، حضرت بلال، ان کا آقا امیہ ان کو کتنا ستاتا تھا ریتیلی زمین پر، اگر چاہتا تو بلال کو مار سکتا تھا، لیکن مارتا نہیں تھا کہ اس طریقے سے سزا دیں گے تو اور تکلیف ہوگی۔ یہ 2 لاکھ کا لشکر موتا کے میدان میں اور 3000 کا لشکر
حضرات صحابہ کرام کا، لیکن اتنی جواں مردی سے حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو بھی بچایا، اور ان کے اندر کفار کے اندر اتنی بھگدڑ ہو گئی کہ وہ بھاگ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ حضرت موطا کا واقعہ ہے یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ دیتے تھے، تیار کرتے تھے، ایک ایک صحابی جذبہ جہاد کی شوق کی تمنا کرتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی پادری نے سوال کیا کہ کیا آپ مانتے ہیں پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیوں نہیں، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگا پھر کیوں کربلا میں آپ کے نواسے شہید ہو گئے؟ تو اصل بات اس کا جواب یہی ہے کہ ہر پیغمبر کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے ماننے والے اللہ کے راہ میں قربان ہوں، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا جواب دیا، الزامی جواب یہ دیا کہ جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین کی شہادت ہو رہی تھی تو پیغمبر نے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے کہا یا اللہ یہ لوگ میرے نواسے کو شہید کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا ارے میرے لاڈلے پیغمبر تمہیں اپنے نواسے کی فکر ہے، یہ تو میرے بیٹے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا رہے تھے اور میں ان کا کچھ نہیں کر پایا۔ سمجھے نہیں جواب؟ سمجھ گئے؟ یعنی انہی کے ذہن کے حساب سے جواب دیا۔ ان کا نظریہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے چکے جبکہ اللہ نے بچایا ہے، آسمان پر ہے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ، ایک بات بتائیے، سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کتنا ہو رہا ہے، سوال یہ کیا کہ بتائیے دو آدمی ایک سائے کے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک سویا ہوا ہے، پاس ہی میں ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک مسافر گزر رہا ہے، اب اس کو راستہ پوچھنا ہے کدھر کو جانا ہے، تو یہ بتائیے کہ وہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا کہ سونے والے سے؟ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ سوال کہاں سے کر رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تو زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا نا، تو عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلو، نہ کہ ان کے جن کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بیٹا بات یہ ہے کہ جو جاگ رہا ہے نا اس کو خود راستہ نہیں معلوم ہے، جو جاگ رہا ہے اس کو خود راستہ نہیں معلوم ہے، وہ انتظار کر رہا ہے سونے والا اٹھے اور اس کا کیا آرڈر ہے وہ آرڈر دے، میں اس کو پورا کروں۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے آرڈر سے، حکم سے، جب اللہ چاہیں گے، جب پیغمبر اجازت دیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، تبھی نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو دنگ رہ گیا۔ یہ سوالات ہیں، یہ شہادت ہیں، شہادت کی تمنا، جذبہ، یہ قربانی ایسے نہیں۔ یہی صحابہ تھے، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن بڑے بڑے تورماؤں اور سرماؤں کے دربار میں جب جاتے تو بے دھڑک سامنے والا بھی حیرت میں پڑ رہا ہے۔ اسی غزوہ موطا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ارے سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گھوڑوں کے الگ ریوڑ ہیں، ان کی عقل ہی نہیں کام کر رہی، 2 لاکھ کا لشکر، اتنا سارا سامان، سونا چاندی۔ ایک صحابی آیا، کیا ہوا بھائی، کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے ارے ابو ہریرہ، اپنے ساتھی سے ابو ہریرہ کہنے لگے ارے ابو ہریرہ تم یہ کیا دیکھتے ہو، ان کا دیکھ کے تم سوچ رہے ہو کہ کیا ہوگا؟ تم غزوہ بدر میں ہوتے تو پتہ چلتا، جہاں 1000 کا مقابلے میں 313 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، تھوڑی سی مٹھی بھر جماعت
بڑے بھاری بھرکم لشکر پر غالب آ جاتی ہے۔ اچھا یہ کیسے بنے تھے؟ یہ خالد، یہی خالد ہے۔ عرب کے باہر ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ آج اسلام کی نعمت ملی ہے اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پورا ہندوستان کیا پورا دنیا جان رہا ہے خالد کو۔ جزیرہ عرب سے باہر پورا شہرت ہو گئی خالد خالد۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا تھا، لشکر کی کمانڈر سے کے عہدے سے ان کو کنارے کر دیا۔ کوئی برا نہیں سمجھے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خالد جس لشکر میں رہتے ہیں وہ پکا فتح ہوگی، تو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کر دیا تھا، لیکن آپ نے کوئی برا نہیں سمجھا۔ لبیک، امیر المومنین عمر ابن خطاب تو خطاب تھے نا بھائی، وہ تو امیر تھے، بالکل بات مان لیے لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے کہ فتح تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی جماعت، یہ سمجھ رہے ہو کچھ میں کیا کہنا؟ کھل کے بولوں گا تو پورا ابھی سمجھ رہے ہو؟ ہاں تھوڑا سا میں رعایت کر رہا ہوں، سمجھو بس کیا سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان ہے، یہ جو رعب اور دبدبہ اور حالات، بس اپنا تیاری۔ جب سنت کے دامن سے یہ لوگ سمٹ گئے، اللہ نے فتح۔ اور یاد رکھ لو، اس کو بٹھا لو، جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہم چمٹیں گے نہیں، لاکھ دولت اکٹھا کر لو، لاکھ حکومت بنا لو، کامیاب نہیں ہو سکتے، پکا ہے۔ لکھ لو اگر طبیعت کہے۔ یہ سوچ میں جو سمجھو میری بات میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ ایک یہ دین ایسے نہیں آیا ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حضرت کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ ہم حنفی ہیں لیکن حضرت کی قربانی، جنازہ جیل سے نکلا ہے، جیل ہی میں آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ببانگ دہل حق کی بات کہتے تھے۔ خواجہ جتنے بھی اولیاء اور صحابہ تابعین، پورا قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دین قربانیوں سے آیا ہے۔ ہم کو احساس نہیں، ہم سوچیں 10 منٹ نکالیں کیسے یہ دین آیا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اپنی عقل ذرا استعمال، ہردم نفس کی نہ مانیں، حالات کا جائزہ لیں، اچھے بس اپنا کمپنی اپنا یہی سب دیکھ، حالات کیا ہیں، حالات کیا ہیں۔ یہی بیت المقدس ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا ہے، پھر بیچ میں جذبہ شہادت کی تمنا نہ ہونے کی وجہ سے یہودی مسلط ہو گئے۔ 1099 میں عیسوی میں یہودیوں کا قبضہ ہوا، پھر اللہ نے کمانڈر بھیجا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کیا ہے یہ؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا کھانا پینا حرام تھا، ہر دم یہی دھن سوا کس طرح بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ یہ قبلہ کیا ہے، کچھ ہم سمجھے ہیں کہ نہیں؟ یہ راز ہے، راز انقلاب یہیں سے آئے گا، یہی ملک شام بیت المقدس، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کیجئے۔ یہ ظہور میں سارے واقعات یہیں سے جڑے ہیں، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور وہاں پر 1,24,000 انبیاء کی امامت آپ نے وہاں کرائی اور وہیں سے پھر آپ آسمان۔ ایک راز ہے، راز جس کو میں کھولوں گا انشاءاللہ کبھی، لیکن ابھی تو یہی پیغام ہے، ذرا ہم سمجھیں وہ پیغام کیا ہے، وہ آپ سمجھیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔